بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج انشاءاللہ شرح زیارت اربعین کے بارے میں آخری اور چارم جلسہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو صفوان جمال کو زیارت بتائی تھی اربعین کی، اس زیارت میں ہماری گفتگو ہے اور اس جملے تک پہنچے تھے کہ وَشَرَا آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْقَسِ، کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پہ ظلم کیا تو ان کے حالات امام اس طرح زیارت میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو خرید کیا بِالثَّمَنِ الْأَوْقَسِ، کم قیمت پر۔ کل ہم نے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا تھا کہ آخرت کو بیچ دیا، اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ آخرت کو خرید کیا، یعنی اس اعتبار سے خرید کیا کہ جہنم کو خرید کیا دنیا یا کم انعامات کی لالچ میں۔ جو یزید اور عبید اللہ ابن زیاد سے انعامات کی لالچ تھی، کم انعامات کی لالچ میں انہوں نے آخرت یعنی جہنم کو خرید کیا۔ آج کا جو جملہ ہے زیارت کا وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّى فِي هَوَى، ان کے ہی حالات جو دشمنان ہیں جنہوں نے امام پہ ظلم کیا، ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تکبر کیا۔ غطرس کہتے ہیں تکبر کرنے کو، اس لیے عربی میں کہتے ہیں گترس، کہتے ہیں ایسا شخص جو ظالم بھی ہو اور متکبر بھی ہو، اس کو کہتے ہیں گترس، رجل گترسن، یعنی ایک ظالم اور متکبر شخص۔ وَتَغَطْرَسَ، ان لوگوں نے تکبر کیا، وَتَرَدَّى، اور ردّا بے معنی یہ ہلاکہ ہے، ہلاک ہونا یا مر جانا، فی ہوا ہو اپنی خواہشات میں، لیکن یہاں پہ تردّا فی ہوا ہو کا معنی نکلیں گے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات میں گر پڑے، اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے، یعنی وَتَغَطْرَسَ، انہوں نے تکبر کیا یعنی خود کو بڑا سمجھا، اور وَتَرَدَّى فِي هَوَاهُ، اپنی ہی خواہشات میں، دنیاوی خواہشات میں گر پڑے۔ وَأَسْخَطَ نَبِيَّكَ، اور ان لوگوں نے اے خدا آپ کے نبی کو ناراض کیا۔ سخطہ کا مطلب ہے ناراض کرنا یا غضبناک کرنا۔ بعض نسخوں میں یہاں پہ ہے اسخطک و اسخط نبیک، کہ خدا کو مخاطب ہے زیارت پڑھنے والا، یعنی امام فرماتے ہیں کہ اے خدا ان لوگوں نے آپ کو بھی ناراض کیا اور آپ کے نبی کو بھی ناراض کیا، لیکن یہ جو شیخ طوسی کی نقل کردہ اس میں فقط یہ لفظ ہے وَأَسْخَطَ نَبِيَّكَ، انہوں نے آپ کے نبی کو ناراض کیا۔ اب اللہ جو ہے اللہ کی یعنی خالق کی ناراضگی مخلوق کی ناراضگی سے الگ ہے۔ السلام علیکم۔ خالق کی ناراضگی مخلوق کی ناراضگی سے الگ ہے۔ مخلوق جب ناراض ہوتی ہے تو وہ اظہار غم کرتی ہے، اظہار غصہ، اپنے احساسات کا اظہار کرتی ہے، لیکن خالق کے ناراض ہونے کو امام نے فرمایا کہ غضب اللہ عقابہ و رضا اللہ ثوابہ، اگر اللہ غضبناک ہو جائے تو سزا دیتا ہے، اور اللہ اگر راضی ہو جائے تو ثواب دیتا ہے۔ یعنی اللہ کا غضبناک یعنی کیا؟ یعنی اللہ کا عذاب دینا، اور اللہ کا راضی ہونا یعنی کیا؟ یعنی اللہ کا ثواب دینا، نہ کہ وہ جو احساساتی کیفیت ہے وہ خدا بیتاری نہیں ہوتی، خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، شقاق شقی اور نفاق منافق، یہ لفظ جو ہے واضح ہیں۔ انہی لوگوں کے جن لوگوں نے امام حسین پہ ظلم کیا ان کی حالات بیان ہو رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اطاعت کی، وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ، یعنی اے خدا ان لوگوں نے آپ کے بندوں، یعنی جو بھی ظالم ہو جو بھی وہ خدا کے بندے ہیں، آپ کے بندوں میں سے جو شقی ترین اور منافق ترین تھے، ان لوگوں نے ان کی اطاعت کی اور امام کی اطاعت نہیں کی، یعنی عبید اللہ کی اطاعت کی، یزید کی اطاعت کی، عمر ابن سعد کی اطاعت کی، اور امام پر انہوں نے ظلم ڈھالا۔
لیکن یہاں پہ حق یہ تھا کہ وہ امام کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے امام کی اطاعت سے پیٹھ پھیر کر جو اہل شقاق و نفاق تھے، جو شقی ترین لوگ تھے، بدبخت تھے، منافق ترین تھے، ان لوگوں کی انہوں نے اطاعت کی۔ امام علی علیہ السلام نے عیون حکم میں فرماتے ہیں کہ من امرک باصلاح نفسک فہو احق من تطیعہ، جو آپ کو آپ کے نفس کی اصلاح کی دعوت دے تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں۔ یعنی جو آپ کو آپ کے نفس کی اصلاح کی دعوت دے رہا ہے، یعنی وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کی آخرت کی طرف جو ہے متوجہ ہے، تو آپ حق یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں۔ اور واقعاً اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو کسی شخص کی اصلاح کی فکر نہیں تھی، بلکہ پوری امت کی اصلاح کی جو ہے فکر تھی۔ تبھی تو جو جملے جو امام علیہ السلام مدینہ کو چھوڑتے وقت امام نے فرمائے، یہ جملے مناقب میں ابن شہر آشوب سے میں نقل کر رہا ہوں، جلد 4 اور صفحہ نمبر 89۔ امام فرمایا کہ انما خرجت اطلب الصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ ارید آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں۔ اسیر و بصیرت جدی و سیرت ابی علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے دادا اور جد امجد اور نانا جد امجد اور اپنے والد گرامی علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلوں گا۔ تو امام نے اصلاح امت کا نعرہ بلند کیا تھا، تو سب سے حق یہ تھا امام علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جو آپ کی اصلاح کریں اس کی آپ اطاعت کریں، نہ وہ کہ جو آپ کو بگاڑیں، جو آپ کی آخرت کو تباہ کریں۔ تو اس زیارت کے جملے میں یہ اشارہ ہے کہ جو آپ کی اصلاح کی دعوت دیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں نے شقی ترین اور منافق ترین لوگوں کی اطاعت کر کے امام پہ ظلم کیا۔ وحملۃ الاوزار، اور ان لوگوں نے کن کن کی اطاعت کی؟ ایک تو شقی ترین لوگوں کی اطاعت کی، ایک منافق لوگوں کی اطاعت کی، اور ان لوگوں کی اطاعت کی کہ جو گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے تھے۔ حمل حامل کی جمع ہے، حامل یعنی اٹھانے والا، اور اوزار جو ہے یہ وزر کی جمع ہے۔ وزر اصل میں کہتے ہیں بھاری چیز کو، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت میں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ آخرت میں کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اصل میں وزر کا مطلب ہے بوجھ اٹھانا، لیکن اس مناسبت سے پھر گناہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، الوزر یعنی الاثم، کیونکہ گناہ بھی ایک قسم کا بوجھ ہے۔ اس لیے جو ہے ان لوگوں کی یہ صفت بیان ہوئی کہ حملۃ الاوزار ہے، کہ وہ لوگ کہ جو گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے تھے، یعنی جو گناہوں میں غرق تھے، اور المستوجبین النار، مستوجبین وجب سے، واجب سے ہے، باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، نار یعنی جہنم، یعنی جو لوگ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر چکے تھے، جو جہنم کے حقدار و مستحق ہو چکے تھے، ان لوگوں نے ان کی اطاعت کی اور امام کی اطاعت نہیں کی۔ واضح ہے الفاظ، چونکہ آج پورا کرنا ہے اس وجہ زیادہ تفصیل نہیں کر رہے۔ اب یہ ان کے حالات ختم ہوئے جو امام حسین علیہ السلام پہ جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام کی جو ہے کیفیت، یا امام نے ان کے مقابلے کس طرح جہاد کیا، امام نے کس طرح جو ان کا مقابلہ کیا، وہ اب جملے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ فجاہدہم فیکا، تو اے خدا امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، فیکا آپ کی خاطر، صابراً صبر کرتے ہوئے، اور محتسباً احتساب کرتے ہوئے۔ محتسب کا مطلب ہے حسب، حساب سے نکلا ہوا ہے، یعنی اصل اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، اسم فاعل کا صیغہ ہے محتسبن، یعنی حساب کرتے ہوئے، یعنی کیا؟ یعنی بالکل اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے، مراد یہاں بھی یہ ہے حساب کرتے ہوئے، یعنی بالکل امام جو ہے اظہار اخلاص کرتے ہوئے امام نے ان کے ساتھ، اے خدا آپ کی خاطر ان کے ساتھ جہاد کیا۔ اور امام کی جو اخلاص ہے، امام کی اخلاص کا کے لیے فقط یہ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جب امام کو کربلا میں جو امام پہ ظلم ڈھالے گئے، جو امام نے اپنے جو ہے اعوان و انصار اور اپنے بچوں کا جو جنازہ اٹھایا، بڑی عظیم مصیبت تھی، اس کے باوجود بھی امام نے جو ہے یہ جملے فرمائے آخری وقت میں کہ حوّن علی ما نزل بی انہ بعین اللہ، یعنی یہ چیز میری مصیبت کو یا میرے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں ان ظلموں کو یہ چیز کم کرتی ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے،
یعنی خدا دیکھ رہا ہے، اب جو ہے یہ بات جو ہے سبب بن رہی ہے کہ اب مجھے جو ہے یہ چیزیں وزنی نہیں لگ رہی ہیں، مجھے ان کا جو ہے زیادہ جو ہے مشکل نہیں ہو رہی، چونکہ سب خدا دیکھ رہا ہے اور میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں، خدا میرے حالات سے آگاہ ہے۔ یہ عبارت جو ہے لحوف میں صفحہ نمبر 117 میں ہے۔ تو امام نے اے خدا آپ کی خاطر ان کے ساتھ جہاد کیا، صبر کرتے ہوئے اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے، یہاں تک اتنا جہاد کیا کہ حتیٰ سفک فی طاعتک دمہ، یہاں تک کہ آپ کی اطاعت میں امام کے خون کو بہایا گیا۔ سفک کا اصل مطلب ہے بہا دینا، ہار دینا، گرا دینا، پانی، سفک الماء یعنی پانی گر جائے، یا سفک الدم یا دمع عین کے ساتھ آنسو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آنسو کس کے ٹپک پڑیں تو کہتے ہیں کہ سفک الدمع۔ لیکن جو ہے یہ کلمہ ویسے لغت میں عام ہے، ہر چیز کے بہانے کے لیے جو ہے سفک کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ خون بہانے میں یہ زیادہ کلمہ رائج ہو گیا ہے، اس لیے جو زیادہ خونی آدمی ہے تو اس کو کہتے ہیں رجل سفاق، یہ سفاق قسم کا آدمی ہے۔ تو وہی سفاق یعنی کیا، یعنی خون بہانے والا۔ تو امام کے لیے ہے کہ امام نے خدا کی اطاعت میں اس طرح جہاد کیا کہ اے خدا آپ کی اطاعت کی وجہ سے اس کے خون کو بہایا گیا۔ وَاسْتُبِیحَ حَرِیمُهُ، وَاسْتُبِیحَ مباح سے ہے، ٹھیک ہے، اور حریم کا لغوی ایک مطلب ہے باؤنڈری، ٹھیک ہے، حدود، جیسے کہ حریم المسجد کہا جاتا ہے یا حریم کعبہ، شاید اردو میں بھی شعراء وغیرہ استعمال کرتے ہوں، ایسے ذہن میں آ رہا ہے۔ اصل جو اس کا حریم کا مطلب ہے مقدس، یعنی وہ چیز جو مقدس بن جائے اور جس کی حد کے حرمت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، اس کو کہتے ہیں ھذا حریم، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کے حدود کو بھی حریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے مثلاً مجنب شخص جو ہے داخل نہیں ہو سکتا، یا اس طرح کے جو بعض حالات میں وہ داخل نہیں سکتے، چونکہ یہ مقدس اب جو ہے علاقہ ہے، یا خانہ کعبہ کا بھی علاقہ مقدس ہے، اس لیے اس کے حدود کو حریم کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو ذات تھی وہ ذات حریم تھی، یعنی امام کی ذات قابل اطاعت تھی، واجب الاطاعت تھی کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس پر جو ظلم کرنا، اس کی مخالفت کرنا یہ حریم ہے، یعنی گویا کہ امام کے حق کو، امام کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ اس لیے جملہ کہ وَاسْتُبِیحَ حَرِیمُهُ کہ ان لوگوں نے امام کے تقدس کو مباح جانا، امام کے تقدس کو پامال کرنے کو مباح جانا، ٹھیک ہے۔ پس جو ہے اب ظاہر جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، یعنی ان لوگوں کے حالات بھی بیان ہوئے، امام کا جو ہے اخلاص بھی بیان ہوا، اب ظاہر دعا کرتا ہے کہ اللہم فلعنہم لعنا وبیلا، اے اللہ ان پہ لعنت کرو جن لوگوں نے امام پہ ظلم کیا، لیکن لعنت بھی ایسی فقط خالی لعنت نہیں، لعنا وبیلا، یہ وبیل جو ہے لفظ ہے، واو حرف عطف نہیں ہے، وبیل لفظ ہے پورا، لعنا وبیلا، ایسی لعنت کہ جو لعنت سخت ہو، وبیل کہتے ہیں سخت کو، یا جو ہے جس طرح کہ اس میں وہ دوسرا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وبیل کا مطلب لغت میں سخت۔ لعنت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اگر لعنت کے مفہوم کے بارے میں، اصل جو لعنت کا مطلب ہے کہ رحمت خدا سے دور ہونا، لعنت کا یہ مطلب ہے، یعنی اللہ کسی پہ لعنت کر رہا ہے، یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جو ہے لعنت کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ البتہ جو ہے پھر اس لعنت کے اظہار کے لیے چند الفاظ ہیں، ہم ان الفاظ کو لعنت سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ ہی لعنت ہیں، جبکہ وہ لفظ لعنت نہیں، وہ لفظ کیا ہیں؟ اظہار لعن کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ اصل لعنت کیا ہے؟ یعنی کسی کو اپنے قرب سے دور کر دینا، یہ لعنت ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ باقی اب وہ کس طرح ظاہر ہو کہ میں اسے لعنت کرتا ہوں، کبھی عمل سے ظاہر ہوتی ہے، عمل سے بھی یہ لعنت ہے، الفاظ ہوں تو بھی یہ کیا ہے؟ لعنت ہے، فقط لفظوں کو لعنت نہ کہا جائے۔ تو اے خدا ان پر جو ہے سخت لعنت بھیج، وَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان کو عذاب دے لیکن عذاب علیم ہو، علیم یعنی دردناک، علیم کہتے ہیں دردناک کو۔ قرآن مجید میں چند عذاب کی صفتیں استعمال ہوئی ہیں، کبھی استعمال ہوتا ہے عذاب مہینہ، مہین کہتے ہیں رسوا کرنے والا عذاب، مثلا ایک مرتبہ کسی قیدی کو جیل کے اندر سزا ملے تو ہو سکتی ہے کہ وہ علیم ہو، دردناک ہو،
لیکن وہ رسوا کنندہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جو ہے وہ چوراہے پر لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جائے تو یہ سزا کیا ہے؟ مہین ہے، یعنی رسوا کرنے والی سزا ہے۔ تو یہاں پہ بہرحال جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عذاب علیم کا، کہ ان کو عذاب علیم دو، یعنی دردناک قسم کا عذاب دو، جیسے کہ قرآن سورہ بقرہ آیت 10 میں استعمال ہوا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کے بدلے میں اے خدا ان کو عذاب علیم دو، دردناک قسم کا عذاب دو۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اب جو ہے ظاہر متوجہ ہوتا ہے مباشر امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ پہلے تو خدا کی طرف متوجہ تھا، یا جو ہے ان لوگوں کے حالات کی طرف، پھر خدا سے دعا کی، اب ڈائریکٹ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف ظاہر متوجہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول آپ پہ سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام فرزند رسول ہے، نص آیت مباہلہ اس پہ گواہ ہے، ٹھیک ہے، آیت مباہلہ گواہ ہے کہ جو ہے ابنانا کی جگہ پہ پیغمبر حسنین کو لے کے گئے، اور بھی کافی شواہد ہیں، اس میں جو ہے بحث نہیں ہے۔ ایک روایت صرف عرض کرتا ہوں کہ ایک شامی امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور انہوں نے ایک سوال کیا، تو اس مجلس میں امام حسن امام حسین بھی بیٹھے تھے اور محمد حنفیہ امام کا جو دوسرا بیٹا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو پھر وہاں پہ امام علی علیہ السلام نے اس شامی کو کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس سوال کا جواب رسول کے بیٹے دیں یا میرا بیٹا دے؟ اور میرا بیٹا کہہ کے اشارہ کیا محمد حنفیہ کی طرف، اور رسول کے بیٹے اشارہ کیا حسنین کی طرف، یعنی یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ اگر کہو میرا بیٹا جواب دے تو یہ محمد حنفیہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ تو حسنین امام حسن و امام حسین کا جو مقام دوسروں سے بالکل علیحدہ ہے۔ السلام علیکہ یبن سید الاوصیاء، سلام ہو آپ پر اے سید الاوصیاء۔ سید الاوصیاء امام علی علیہ السلام کا لقب ہے۔ اوصیاء وصی کی جمع ہے، سید یعنی سردار، یعنی وصیوں کا سردار، وصیوں کے سردار کے فرزند، ٹھیک ہے۔ اشہد انک امین اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے امین ہیں۔ یعنی کس چیز پہ امین ہیں؟ اللہ کی شریعت پہ امین ہے، اللہ کی وحی پہ امین ہے، محافظ قرآن، محافظ دین و محافظ شریعت ہیں۔ انک امین اللہ وابن امین، آپ اللہ کے امین ہو اور اللہ کے امین کے فرزند ہو، یعنی امام علی علیہ السلام بھی خدا کے امین ہیں تو اس کے فرزند ہوئے۔ عشت سعیدن، اے مولا آپ نے جو زندگی گزاری وہ سعادت مند زندگی گزاری۔ عاشا یعیشو یعنی زندگی گزارنا، عشت سعیدن یا آپ نے سعادت مندانہ زندگی گزاری۔ اب کب جو ہے سعادت مندانہ زندگی ہوتی ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السعید من اخلص الطاعہ، جو خالصتاً اطاعت کر کے زندگی گزارے تو وہ سعید ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کس نے جو ہے خالصتاً اطاعت خدا کی ہوگی؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ سعید اور سعید تھی، یعنی خالصتاً سعادت مند والی زندگی تھی۔ وَمَضَيْتَ حَمِيدًا، مضیتا جو ہے مضا سے ہے، مضا کا مطلب ہے گزر جانا، یعنی یہاں پہ مراد ہے کہ آپ چلے گئے، آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی۔ حمید جو ہے حمد سے ساراہ مطلب ہے، لیکن یہاں پہ مصدر بے معنی یہ مفعول ہے، حمیدن بے معنی یہ محمودن، یعنی آپ اس حال میں اس دنیا سے گئے کہ آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، آپ محمود ہو، یعنی ایسے آپ اس کا ترجمہ کریں کہ آپ اس حالت میں یہاں دنیا سے گئے کہ قیامت تک دنیا میں حسین حسین ہوتا رہے گا، دنیا کے کونے کونے میں یا حسین ہوتا رہے گا۔ وَمِتَّ فَقِيدًا، اور آپ نے اس حالت میں موت پائی کہ آپ، اب یہ جو لفظ متّا ہے یہ قرآن میں متّا بھی استعمال ہوا ہے اور متو بھی استعمال ہوا ہے۔ کبھی استعمال ہوتا ہے متم، قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور کبھی استعمال ہوتا ہے متم، ٹھیک ہے۔ تو دونوں فرق نہیں ہے، چاہے متم کہا جائے یا متم کہا جائے، دونوں امر کے صیغے ہیں قرآن کے حساب سے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ جو ہے اہل فساد و بلاغت کہتے ہیں کہ عربوں میں دو قسم کے لہجے تھے، یعنی ایک اس مادے کو ایک باب میں استعمال کرتا تھا، دوسرے اس مادے کو دوسرے باب میں استعمال کرتے تھے۔ تو قرآن نے بھی فصاحت و بلاغت کا، انصاف کا تقاضا جو ہے کرتے ہوئے دونوں کا صیغہ استعمال کیا، کبھی متم کہا کبھی متم کہا۔ تو متم بھی صحیح ہے، متم بھی صحیح ہے، تو یہاں پر مت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر میم پہ ضمہ ہو تو بھی صحیح ہے، معنی ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَمِتَّ فَقِيدًا،
اور فقید کا مطلب ہے فاقد ہونا، یعنی کسی چیز کا کھو جانا، ٹھیک ہے گا۔ اس لیے یہاں پہ آپ شاید اگر دیکھیں توجہ کے ساتھ، جو فاتحہ کے اشتہارات لگے ہوتے ہیں تو وہاں پہ فقیہ یا کوئی عالم ہو تو وہاں پہ الفقید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فاتح علی رجل فقید یا عالم الفقید۔ فقید میں معنی یہ مفقود ہے، ٹھیک ہے، یعنی مفعول کی معنی میں، یعنی ایسا شخص جو کہ ہم سے بچھڑ گیا ہے، ہم سے چلا گیا ہے، یا جو ہے ہم نے اس کو کھو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ اس حالت میں گئے کہ اب یہاں پہ اس کا فقید بے معنی یہ مفقود ہے، یعنی آپ جو ہے مفقود اس معنی میں ہے کہ آپ کا حق جو ہے وہ فاقد کیا گیا ہے، آپ کا حق چھینا گیا ہے، آپ اس حالت میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ کوئی سامان تو نہیں تھا کہ امام کا وہ گم ہو گیا ہے، کہ آپ جو ہے اس حالت میں گئے کہ وہ سامان آپ کا کھو گیا ہے، نہیں، بلکہ یہاں پہ امام کا حق چھینا گیا ہے، امام کا جو ہے اطاعت جو تھی وہ چھینی گئی تھی، اس لیے امام کو کیا کہا گیا ہے یہاں پہ فقید۔ فقید بے معنی یہ مفقود ہے، یعنی جس سے کوئی چیز چھینی گئی ہو۔ کیا چھینا گیا ہے؟ حق امام سے چھینا گیا ہے۔ مظلوماً شہیدہ، اور آپ جو ہے مظلومیت کی حالت میں اور شہادت کی حالت میں یہاں سے چلے گئے۔ تو ان دونوں لفظوں کا وضاحت جو ہے پہلے سے گزر چکی ہے۔ اب زائر جو ہے گواہی دیتا ہے کہ خدایا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے حالات یا امام کی قربانی کو دیکھ کے اب کہہ رہا ہے کہ امام حسین نے جس طرح قربانی دی ہے تو یقیناً خدا نے بھی اس کو وہ جزا و نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان اللہ منجز ما وعدہ کا، کہ اے مولا جو اللہ نے آپ کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ اللہ نے اپنے وعدے پورے کر دیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ، اس کا بالکل لفظی ترجمہ کرے، منجز اسم فاعل کا صیغہ، یعنی پورے کرنے والا ہے۔ منجز کا اسم فاعل کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جو آپ کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ وعدے اللہ پورے کرنے والا ہے، یعنی یقیناً اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ منجز کا کلمہ جو ہے انجاز سے ہے، جیسے کہ یہاں پہ کوئی ٹھیکہ کو لیا جائے تو ٹھیکہ اگر مکمل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنْجَزَ الْعَمَلِ، یعنی عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا، جو ٹھیکہ تھا، وہ کام تھا، وہ کیا ہوا؟ پورا ہوا۔ تو انجاز کا مطلب ہے کہ پورا ہو جانا۔ تو یہاں پر بھی وہی مطلب ہے کہ منجز ما وعدہ، کہ اللہ نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا وہ اللہ اس وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اب یہ ہمیں کس طرح پتہ چلا، یہ ہم کس طرح گواہی جو دے رہے ہیں، تو گواہی تب دی جائے جب انسان جو ہے وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو ہم کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے آپ کے ساتھ وعدے کو پورا کیا ہے؟ وہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے سورۃ مریم آیت نمبر 61 میں یہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یعنی تا دیر ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے بارے میں غیبانہ طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ اور انہ کان وعدہ مأتیہ، اور بے شک اللہ کا وعدہ تو حتماً آنے والا ہے۔ یعنی جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی نعمت تو اپنی بندوں کو دوں گا، تو یہ اللہ کا وعدہ حتماً آنے والا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام تو جوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہ جملہ کہنا جو ہے بالکل جو ہے اپنی معنی میں صحیح بنتا ہے۔ واضح آگا یہ جملہ انشاءاللہ۔ وَمُحْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ، اور بے شک اللہ مہلک یعنی ہلاک کرنے والا ہے اس کو جس نے اے مولا آپ کو رسوا کیا، یعنی جس نے دنیا میں آپ کو رسوا کرنا چاہا، ظلم کیا، سامان و اسباب لوٹے، آپ کے جو ہے خاندان کو شہر شہر جو ہے پھرایا گیا، یعنی انہوں نے رسوائی کرنے کی پوری کوشش کی، تو اے مولا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کرے گا؟ ہلاک کرے گا۔ مہلک ہلاک سے، خذل کا یعنی جو ہے رسوا کرنا، خذلان جو ہے رسوا کو کہتے ہیں۔ تو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ظلم کریں گے تو میں ان کو ضرور ہلاک کروں گا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو پھر اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ میں ظالموں کو ضرور ہلاک کروں گا۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ گواہی دے رہے ہیں کہ اے مولا، کہ جس نے آپ کو رسوا کیا خدا اس کو ہلاک کرنے والا ہے، حتماً وہ ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ وَمُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ، معذب عذاب سے ہے، اور بے شک اللہ جو ہے
ان لوگوں کو جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا ان کو عذاب دینے والا ہے، حتماً عذاب ان کو دے گا۔ چونکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ، اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو مومن کو قتل کرتا ہے تو اللہ اس کو حتماً عذاب دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں تو اس گواہی میں بھی جو ہے بالکل ہم حق بجانب ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر دکھایا۔ ٹھیک ہے نا، اس میں بھی کوئی ایسا لفظ مشکل نہیں ہے۔ وفیتا یعنی وفا سے ہے، وفیتا بعہد اللہ، کہ آپ نے اللہ کے وعدے کو پورا کر دیا۔ اصل میں کا وفا کا جو لفظی ترجمہ ہے یعنی کسی کام کو 100% انجام دینا، یعنی کسی کام کو 100/100 انجام دینا، اس کو کہتے ہیں کہ وفا کر دینا۔ اور یہ لفظ وفا موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ وَتَتَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ اس طرح کا لفظ تتوفا استعمال ہوا ہے کہ ملائک ان کو موت دیتے ہیں، ترجمہ موت کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ لفظ وفا ہے، اور وفا اور وفات بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو یعنی 100/100 انسان کا حق جو ہے وہ ان سے لیا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کچھ چیز باقی ہو، نہیں، 100/100 جو ہے اس سے اس مرحلے سے گزر جاتا ہے، یعنی کوئی کسر باقی نہیں رہتی، اس لیے اس کو جو وفات کہتے ہیں۔ اور وفا کو بھی وفا اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور مولا غازی عباس کا جو لقب ہے وفادار ہے، تو وہ بھی اس وجہ سے مولا کے لیے مشہور ہوا کہ اس نے جو وفا کا اعلیٰ درجہ تھا 100%، اس درجے پر مولا نے جو ہے عمل کر کے دکھایا ہے۔ امام نے اپنا وعدہ اس طرح انجام دیا کہ جب امام اپنا یہ قافلہ لے کے کربلا پہنچے تھے اور ایک مقام پہ امام کی جو ہے سواری رک گئی، اور امام نے 7 گھوڑے جو ہے امام نے اپنے تبدیل کیے، پھر بھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے، تو پھر وہاں پہ امام نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، بتایا گیا مثلا یہ کربلا ہے تفصیل کے ساتھ، تو پھر وہاں پہ امام نے فرمایا کہ ہا ہنا واللہ ذبح اطفالنا، ہاں یہاں پہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، وہا ہونا واللہ تزار قبورنا، اور یہاں پہ ہماری قبروں کی زیارت کی جائے گی۔ وبہادہ تربت وعدنی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی تربت اور اسی مٹی کے بارے میں اللہ کے رسول نے میرے جو ہے جد امجد نے میرے ساتھ مجھے وعدہ دیا تھا کہ آپ کو اسی جو ہے تربت میں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ولا خلف لقولہ، اور پیغمبر کے قول کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی، جب وعدہ ہے تو میں اس وعدے کو پورا کر کے دکھاؤں گا۔ اس لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے وعدے کو وفا کر دکھایا ہے۔ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِهِ، اور آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، حتی اتاک الیقین، اور یہاں تک کہ آپ کو موت آ گئی، لیکن آپ جو ہے شہید ہو گئے۔ یقین کا لفظ قرآن مجید میں موت کی معنی میں استعمال ہوا ہے، سورۃ حجر کی 99 آیت میں استعمال ہوا ہے پیغمبر کے لیے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ لیکن اس لفظ کو بعض صوفیہ جو ہے غلط معنی میں لیتے ہیں، تو شاید مختلف دنیا میں یہ نظریہ ہے صوفیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ عبادت کرو، عبادت کے بعد ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ جس منزل میں انسان یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے، پھر عبادتیں ساکت ہیں، بس بندہ جو ہے وہ یقین کی منزل تک پہنچ گیا، اور وہ اس آیت کو شاہد کے طور پہ لے کے آتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو کہاں تک، حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، جب یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، اب جو ہے یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی، اب عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو گمراہ کن مطلب ہے، کیونکہ سورۃ مدثر میں بالکل آیت استعمال ہوئی ہے اور وہاں پہ صراحتاً یقین بے معنی یہ موت ہے۔ یقین کی کیفیت، ہاں یقین کی کیفیت یعنی معرفت اب حاصل ہو گئی ہے، اب جو ہے نماز روزے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسباب ہیں خدا کو جاننے کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے سارے اسباب ہیں، اب جب وہ آپ کو وہ درجہ مل گیا ہے تو اب اسباب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جب انسان خدا تک پہنچ گیا تو اب اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ سورۃ مدثر کی
جو ہے سورۃ مدثر میں یہ آیات ہیں کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا تو وہ یہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنہ نخوض مع الخائضین، اور جو غلط زبانی کرتے ہیں، ایسے نہیں بیٹھ بیٹھ کے جو ہے غلط زبانی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، تو ہم ان بکواسات کرنے والے لوگوں کے ساتھ بکواسات کیا کرتے تھے، یعنی کوئی احتیاط نہیں کرتے تھے کہ یہ کلام صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے کہ بھئی آخرت کا دن نہیں ہے، حتیٰ اَتَانَا الْيَقِین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، یعنی یہ سارا ہم کام کرتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، کب تک؟ مرنے تک، یعنی مرنے تک نہ ہم نے نماز پڑھی، مرنے تک نہ ہم نے جو ہے غریبوں کو کھانا کھلایا، مرنے تک ہم جو ہے قیامت کا انکار بھی کرتے رہے، اور مرنے تک جو ہے ہم جو اس طرح کے بکواسات بھی کرتے رہے۔ تو یہاں بھی یقین کا مطلب کیا ہے؟ موت ہے۔ اب جو ہے شاید ان لوگوں کو یہ والا یقین جو ہے آتا ہوگا، جو ان جہنمیوں کو یقین آ جاتا ہے نا، حتیٰ اَتَانَا الْيَقِین، جب تک یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین پہنچ گیا۔ تو یقین کا مطلب جو ہے قرآن مجید میں موت کا معنی یہ مفسرین بالاتفاق کہتے ہیں، لیکن کسی میں اس کا اختلاف نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی وفات اور شہادت تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ، اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جس نے اے مولا آپ کو شہید کیا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اور اللہ کی لعنت ہو اس امت پر جس نے اس ظلم کو سنا اور اس پہ راضی رہے۔ تو سورۃ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل کتاب تھے، یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ آپ انبیاء کو قتل کرتے تھے، یعنی خطاب ڈائریکٹ جو ہے کس کو کیا گیا؟ وہ اہل کتاب جو پیغمبر کے زمانے میں تھے کہ آپ نبیوں کو قتل کرتے تھے، اس طرح جو ہے آپ کام کرتے تھے۔ تو جب کہ نبیوں کا قتل تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے ہو چکا ہے، نبوت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 200 سال تک یا کتنے سالوں تک نبی آیا ہی نہیں ہے۔ تو اب پیغمبر کے زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کو، کہ آپ جو نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ نسبت جو ہے وہ اس لیے صحیح ہے کیونکہ یہ لوگ ان کے قتل پہ راضی رہتے تھے، جو انہوں نے کام کیے کہ چلو اچھا انہوں نے کام کیا۔ تو جو شخص جس کے کام میں، برے کام میں راضی ہو تو وہ اس میں شریک جرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج تک جو ناسبی فرقہ ہے، یعنی جو ناسبی سوچ کے لوگ ہیں، وہ اس پہ خوش ہیں، یعنی مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ وہ صراحتاً کہتے بھی ہیں کہ باغی تھے، یہ تھے، یعنی یہ اس عمل پہ خوش ہیں۔ جب یہ خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے ظلم کیا، یہ بھی سن کے اس پہ راضی رہتے ہیں اور یہ بھی ان کے ظلم میں شریک ہیں، برابر کے ہیں۔ خاموش یعنی اگر اس کی اگر حق کا ساتھ نہیں دے رہا تو پھر تو حتماً جرم ہے، ظالم کی تائید ہے۔ خاموش رہنا بھی اگر ایک قسم کی تائید ہے تو پھر تو جو ہے مدد نہیں کرا کسی لحاظ سے، ظالم کی مدد کر رہا ہے، مظلوم کی مدد کر رہا ہے، بس ایسے خاموش تو حق کے سامنے تو خاموشی کا کوئی مجال ہی نہیں ہے نا، حق واضح ہے تو اس میں خاموش رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ خاموشی کا مرحلہ احتیاط کا تب آتا ہے کہ جب انسان کے سامنے جو حق وغیرہ واضح نہ ہو، یہاں بھی حق آشکار ہے تو اب خاموش رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگا خاموش رہ رہا ہے وہ بھی اس سے راضی ہے، اس میں خاموش کا ہے، وہ تو واضح کہتے ہیں کہ یہ باغی تھے، اور نہیں کچھ ایسے لوگ جو خاموش ہیں وہ بھی یعنی راضی میں شمار۔ اب وہ پتہ نہیں اس کے اندر میں کیا کیفیت ہے، واضح انشاءاللہ۔ اللہم انی اشہدک انی ولی لمن والاہ، اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا دوست ہوں جو امام حسین سے دوستی رکھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے تولا ہے، محبت ہے۔ وعدو لمن عادا، اور میں اس کا دشمن ہوں جو امام حسین سے دشمنی رکھے۔ یہ کیا ہے؟ تبرہ ہے۔ بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرے ماں اور باپ آپ پہ فدا ہو جائیں یا قربان ہو جائیں۔ یہ جو قربان کا مطلب ہے یہ ہم با سے نکالتے ہیں، یا با یہاں پہ تفدیہ اور فدا کی معنی میں ہے۔ بے ابی انت و امی یعنی میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ پہ قربان ہوں۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، اسلاب صلب کی جمع ہے،
اور شامخہ کہتے ہیں بلند کو، جبل کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، پہاڑ کے لیے، کہ شمخ الجبل یعنی علا و ارتفع، پہاڑ بلند ہوا، شمخ الجبل یعنی پہاڑ بلند ہوا، پہاڑ جو ہے وہ عالی ہو گیا۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور بلند صلبوں میں تھا، ٹھیک ہے، بلند صلبوں میں یعنی نبوت کے سلسلے جو شروع سے چلے آ رہے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ طویل روایت ہے، بہار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 11 میں، اس کا صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر جناب ابو ذر سے منقول ہے کہ پیغمبر نے امام علی علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم آدم کی خلقت سے پہلے ہمارا نور تھا، وہ وہاں پہ عبادت کرتا تھا، پھر جب فلما ان خلق اللہ آدم، جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو جعل ذلک النور فی صلبہ، پھر اللہ نے وہ نور اس کے صلب میں ڈال دیا۔ وَلَقَدْ سَكَنَ الْجَنَّةَ وَنَحْنُ فِي صُلْبِهِ، جب آدم جنت میں تھے تو ہم اس کی صلب میں تھے۔ اور اسی طرح امام نے جو طویل پیغمبر کی حدیث ہے طویل، پھر حضرت ابراہیم میں، اور اس طرح صلب میں نور چلتا آیا اور یہاں تک کہ جو ہے امام علی علیہ السلام، یہ آگے جو ہے نور پھر تقسیم ہوا، ایک پیغمبر کا اور ایک امام علی علیہ السلام کا، ٹھیک ہے گا۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اصلاب شامخہ میں تھے، یعنی بلند صلبوں میں آپ کا نور تھا۔ والارحام طاہرہ، یہ جو لفظ پہلے گزر چکا ہے، ارحام رحم کی جمع ہے، ارحام طاہرہ یعنی پاک رحموں میں آپ کا نور تھا۔ صلب اشارہ ہوتا ہے باپ کی طرف اور رحم اشارہ ہوتا ہے ماں کی طرف۔ اصلاب شامخہ یعنی باپ کا سلسلہ بھی پاک تھا، ارحام طاہرہ یعنی ماں کا سلسلہ بھی پاک ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کے ماں اور باپ حتماً موحد ہیں، یہ ہمارا مسلم نظریہ ہے امامیہ کا، ٹھیک ہے۔ انبیاء کے جو بھی ماں اور باپ ہیں وہ کبھی بھی شرک کے قریب وہ کبھی بھی نہیں گئے ہیں۔ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، کہ جاہلیت نے اپنی نجاست کے ساتھ آپ کو نجس نہیں کیا۔ یہاں پہ جاہلیت سے مراد زمانے جاہلیت کے جو برے مثلاً آداب و رسومات تھے، ان آداب و رسومات نے آپ کے آبا و اجداد ہو یا آپ ہوں، کسی پر بھی کیا ہے وہ جاہلیت کی نجاست نے آپ کو نجس نہیں کیا۔ جاہلیت کی نجاست کیا ہے، اس کو جو ہے امام علی علیہ السلام نے تفصیل کے نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدقیہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی حالت تو یہ تھی کہ میرے باپ کے آنے سے پہلے تو آپ اور جانور ایک ہی جو ہے گھاٹ میں پانی پیتے تھے۔ اس طرح جو ہے جناب سیدہ نے ان کی حالت جو ہے ان کی حقیقت ان لوگوں کو بتائی ہے کہ آپ پہلے اس طرح رہتے تھے اور مردار کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ جملے نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے کہ مردار کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کوئی تمیز نہیں تھی انسان اور حیوان میں، یہ تمیز اسلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کی ہے۔ تو اس طرح نجاست کے باوجود بھی یہ جو صلب تھا یہ صلب پاک تھا، یہ صلب جو ان نجاستوں میں، ان جاہلیت کی نجاستوں میں نہیں پڑا۔ اب یہ جملہ دیکھیں، یہ بالکل سخت کنایہ ہے جملہ جو ہے، وَلَمْ تُلْبِسْكَ الْمُدْلَحِمَّاتُ مِنْ ثِيَابِهَا، تلبس جو ہے لبس لباس سے ہے پہنانا، اور ثیاب ثوب کپڑا ہے، اور مدلحمات کہا جاتا ہے رات کی سخت تاریکی کو، ٹھیک ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے لغت میں ادلحم اللیل، یعنی اشتد ظلامہ، یعنی رات ادلم ہو گئی، یعنی کیا، یعنی اس کی جو ہے تاریکی بڑھ گئی، یعنی بالکل تاریکی ہو تو وہاں بھی لفظ کیا ہے، یہ ادلحم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم جملہ اس کا مطلب یہ ہوگا لفظی ترجمہ کہ لم تلبسک المدلحمات، کہ رات کی تاریکیوں نے اپنا لباس آپ کو نہیں پہنایا، ٹھیک ہے، یعنی کیا، یعنی جاہلیت جو جہالت تھی، جہالت کی جو تاریکی تھی، ان جہالت کی تاریکی نے اپنا لباس آپ کو نہیں پہنایا۔ وہی مراد اوپر والا جملہ ہی ہو جائے گا نتیجتاً، یعنی جاہلیت نے یا جہالت نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا۔ لفظ واضح ہوگا یہ جملہ، لم تلبسک المدلحمات من ثیابہا، من ثیابہا کہ خود جو ہے وہ مدلحمات کی طرف جاری ہے کہ مدلحمات نے اپنے کپڑے آپ کو نہیں پہنائے، یعنی رات کی سخت تاریکی نے اپنے کپڑے آپ کو نہیں پہنائے، اور سخت تاریکی سے مراد یہاں میں جہالت کی تاریکی نے اپنے کپڑے آپ کو نہیں پہنائے، یعنی جہالت جو ہے قریب نہیں آئی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِن دَعَائِمِ الدِّينِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہو۔
دعائم، دعم کی جمع ہے، یہ جو پلر ہیں ستون اس کو دعم کہا جاتا ہے۔ دعائم جو ہے دعامہ کی جمع ہے، دعامہ کی جس کا معنی یہ ستون ہے۔ وہ ارکان المسلمین، اور آپ مسلمانوں کے رکن ہے۔ رکن کہتے ہیں کہ ایک مضبوط حیثیت والا بندہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ رکن، مثلا یہ ہماری کمیٹی کا رکن ہے، یعنی اس کی حیثیت ہے مضبوط، تو آپ مسلمانوں میں مضبوط حیثیت کے مالک تھے۔ وَمَأْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مؤمنوں کے لیے آماج گاہ تھے۔ معقل کہتے ہیں آماج گاہ کو، ملجا کو، ملجا اور معقل ایک ہی لفظ ہیں۔ آپ مومنوں کے لیے آماج گاہ تھے، یعنی آپ مومنوں کے لیے اس اعتبار سے آماج گاہ تھے کہ معنوی اعتبار سے، یعنی دین کے فہم کے اعتبار سے جب جو ہے یزید کا زمانہ آیا تو پورے اسے سمجھیں کہ ریاست میں صرف ایک ہی ذات تھی جس میں لوگوں کو امید تھی کہ یہ ہماری جو نجات کا سہارا ہے، تو ملجا یا جو ہے جائے پناہ وہ امام کو سمجھتے تھے کہ یہ امام ہی ہمیں جہالت سے بچا سکتا ہے اور کوئی جہالت سے نہیں بچا سکتا۔ مادی لحاظ سے بھی ہے، لیکن اصل جو منصب تو وہ مادی لحاظ سے نہیں ہے، اصل منصب معنوی ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت ہارون و حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور ایک شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قبول کی تو حکومت آپ کی باقی رہے گی۔ اب جو دعوت کون دے رہے ہیں، یہ شرط کون لگا رہے ہیں؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو فرعون نے یہ دیکھ کے فرعون ہنس پڑا اور اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ ان کی حالت دیکھو، کپڑے کیسے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے ہوئے، اور شرط میرے لیے لگا رہے ہیں کہ جو ہے اگر آپ نے مان لیا تو آپ کو حکومت آپ کی باقی رہے گی۔ تو پھر امام نے کہا کہ یہ جو فرعون کی جو تضحیکہ آمیز گفتگو تھی وہ اس لیے کہ وہ سونے اور چاندی کو جو ہے اہمیت کا سبق سمجھتا تھا کہ جس کے پاس سونا و چاندی ہو تو وہ قابل عزت ہے، وإلا قابل عزت نہیں ہے۔ پھر امام نے آگے طویل خطبہ قاسیہ دیا کہ اگر خدا چاہتا تو ساری جو ہے زمین و سب کو جو ہے خدا آسمان سے آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات خدا انبیاء کے تابع کر دیتا، لیکن اگر یہ اس طرح ہوتا تو پھر خالص اطاعت نہ ہوتی۔ اگر ہر نبی بادشاہ ہوتا تو پھر خالص اطاعت نہ ہوتی، چاہے مجبوراً یا قہراً جو ہے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنی اطاعت کو خالص رکھا ہے کہ خالصتاً جو خدا کو مانے، اس لیے غربت کا سلسلہ بھی اسی لیے جو خدا نے رکھ دیا ہے انبیاء میں، تاکہ اطاعت خالص ہو منا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ وہ امام ہیں جو کو نیکوکار ہیں، التقیّ پرہیزگار ہیں، الرضیّ اور پسندیدہ ہیں، الزکیّ پاک ہیں، الہادی ہدایت کرنے والے ہیں، المہدی اور ہدایت یافتہ ہیں۔ ہر ایک کی تشریح ہو سکتی ہے لیکن تھوڑا بچ گیا، اس کو پورا کر لیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، اے مولا صرف آپ کے لیے یہ القاب نہیں ہے کہ آپ امام بر ہیں، رضی ہیں، تقی ہیں، ہادی مہدی ہیں، بلکہ آپ کی جو نسل سے امامت چلے گی، آپ کی اولاد میں سے جو آئمہ ہیں وہ بھی کلمہ تقویٰ ہیں، شعائر تقویٰ ہیں، تقویٰ ان سے جو ہے سمجھی جائے گی، تقویٰ کی وہ علامات ہیں۔ وَأَعْلَامُ الْہُدَىٰ، ہدا ہدایت کی جمع ہے اور اعلام علم کی جمع ہے، یعنی آپ ہدایت کا، اور وہ ہستیاں جو آپ کے بیٹے ہوں گے وہ ہدایت کے نشان ہیں، اور علم کو بھی علم اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم میں ایک قسم کا کیا ہے، نشان ہے۔ تو یہ اصل میں علم کا لفظ عربی کا لفظ ہے۔ وَأَعْلَامُ الْہُدَىٰ یعنی وہ ہدایت کے نشان ہیں، یعنی ہدایت جو ہے ان کے نقش قدم پہ چل کے انسان ہدایت حاصل کر سکے گا، وإلا انسان جو ہے بھٹک جائے گا۔ وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، اور عروہ کا مطلب ہے جو مثلا چیز کو پکڑنے کے لیے باٹلی وغیرہ ہو، اس کو پکڑنے کے لیے جو کڑا وغیرہ ہوتا ہے، ہینڈل جو ہے، یا جو ڈول ڈالا جاتا ہے کنویں میں، تو اس ڈول کو پکڑنے کے لیے ایک رسی ہوتی ہے، رسی نہیں، ایک پکڑنے کے لیے جو ہے اس کو کڑا وغیرہ کہتے ہیں، یا پتہ نہیں اردو میں اس کا کوئی خاص لفظ ہے، اس کو اصل میں کیا کہا جاتا ہے، عروہ اس کو کہا جاتا ہے، اور وثقیٰ کہا جاتا ہے، ہاں یہ ہاتھ ڈالنے کی جگہ، اس کو یعنی مقبض یعنی پکڑنے قبض کرنے کی جگہ، اس کو کہا جاتا ہے عروہ۔ اور وثقیٰ کہا جاتا ہے مستحکم کو، یعنی وہ مستحکم اگر ہو تو وہ عروہ بھی ہے اور وثقیٰ بھی ہے۔ عروۃ الوثقیٰ یعنی ایسا مقبض جو مستحکم اور مضبوط ہو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ استعمال ہوتا ہے مضبوط رسی کے لیے بھی، یعنی
جو ہے رسی اگر مضبوط ہو تو وہ بھی کیا ہے عروہ وثقیٰ ہے. اور پھر یہ استعمال ہوا ہر اس سہارے کے لیے جو مضبوط ہو، یعنی اگر دین آپ کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنے کے لیے جو مضبوط سہارا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ کہا جاتا ہے. اس لیے ائمہ معصومین جو ہیں دین کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے مضبوط سہارا ہیں، اس لیے ائمہ معصومین کے لیے بھی عروۃ الوثقیٰ کہا گیا ہے. اور جو ہے سب سے پہلے سید یہ جو فقہ کی کتاب لکھی گئی ہے عروۃ الوثقیٰ، یہ عروۃ الوثقیٰ جو ہے احکام کی کتاب لکھی گئی سید قزوینی نے ہے یا سید یزدی، جو ہے سید یزدی کی کتاب ہے عروۃ الوثقیٰ. تو وہ بھی ہر فقیہ جو ہے آ کے اس پہ حاشیہ لگاتا ہے، تو اس کا نام بھی عروۃ وثقیٰ رکھتے آ رہے ہیں. ہر فقیہ کے لیے عروہ وثقیٰ ہوتا ہے کہ وہ اصل عبارت جو ہے اس سے لیتے ہیں، اس پہ جو ہے بحث اس پہ چلتا ہے، عروۃ الوثقیٰ پہ بحث چلتا ہے جو اس کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے کتاب ہے. والحجۃ علی اہل الدنیا، اور وہ ہستیاں دنیا والوں پر حجت ہیں. حجت کا مطلب ہم نے پڑھا کہ برہان و دلیل ہیں. واشہد انی بکم مؤمن، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ پہ ایمان لانے والا ہوں، یعنی آپ کی ایمان لانے، آپ کی ولایت پہ ایمان لانے والا ہوں. وبایابکم موقن، یہاں پہ جو لفظ ہے ایاب ہے یہ ذہاب کے مقابلے میں ہے. ذہاب یعنی جانا، ایاب یعنی آنا، ٹھیک ہے. موقن یقین سے ہے، موقن اسم فاعل کا صیغہ ہے یعنی یقین کرنے والا. یعنی کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ جملہ ہے یہ رجعت کی طرف اشارہ ہے، یعنی وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ، یعنی آپ کے پلٹ آنے پر میں یقین رکھتا ہوں، آپ ہستیوں کے پلٹ آنے پر میں یقین رکھتا ہوں. یہ اشارہ ہے رجعت کی طرف. اور رجعت جو ہے یہ مسلم عقیدہ ہے ہمارے پاس کہ امام زمان علیہ السلام کے بعد جو ہے ایسا جو ہے دور آئے گا کہ جب خالص محض ایمان اور محض کفر والے لوگوں کو خدا دوبارہ جو اٹھائے گا. محض ایمان والے بھی اٹھیں گے تاکہ خدا کی نعمتوں کا نظارہ کریں، اور محض کفر والے بھی اٹھیں گے کہ وہ اپنی جو ہے سزا دنیا میں بھی دیکھیں، تاکہ جن کو وہ ضعیف کرتے تھے، جن کو وہ کمزور جانتے تھے، خدا نے ان کو کتنی عزت دی ہے. اس لیے رجعت کا مفہوم ہے اور قرآن میں ثابت ہے، لیکن تفصیل اس کو ہم ترک کرتے ہیں. زیارت جامع کبیرہ میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ مؤمن بایابکم، یہ ایاب وہی ہے ذہاب کے مقابلے میں ہے، یعنی میں ایمان لانے والا ہوں آپ کی واپس آنے پر، یعنی آپ کے رجعت پر. اور تفسیر ہوئی ومصدقن برجعتکم، اور میں آپ کی رجعت پر تصدیق کرنے والا ہوں، اس پر بھی ایمان لانے والا ہوں. مولا عباس کی زیارت میں بھی یہ جملہ آیا ہے کہ انی بکم وبایابکم من المؤمنین، کہ میں آپ پر اور جو ہے میں آپ کے ہونے پر اور آپ کے واپس آنے پر بھی کیا رکھتا ہوں؟ ایمان رکھتا ہوں. یعنی آپ واپس آئیں گے، آپ کی رجعت ہوگی، اس پر بھی یقین رکھتا ہوں. انشاءاللہ آخری ورقے تک پہنچ گئے ہیں. ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا ہے، زیادہ 10 منٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. بے شرائع دینی، اب یہ بے شرائع دینی جو ہے یہ مربوط ہے اوپر والے جملے کے ساتھ. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اے امام حسین علیہ السلام آپ کی جو اولاد میں سے ائمہ ہیں وہ حجت ہیں، اور پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے واپس آنے پر یقین رکھتا ہوں. یہ ایمان اور یقین کس طرح رکھتا ہوں؟ یہ ایمان اور یقین جو ہے یہ ہم قولاً ہے ہم عملاً ہے، قولاً بھی رکھتا ہوں اور عملاً بھی رکھتا ہوں. بے شرائع دینی، شرائع جو ہے یہ شریعت کی جمع ہے. اصل میں شریعت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر جانور اتر کر پانی پیتا ہے، مثلا جانور اتر کے پانی پیے پھر دوبارہ آئے پانی پہ، تو وہاں پہ کیا بن جاتا ہے؟ راستہ بن جاتا ہے. اس کو اصل میں شریعت کا لفظ کہا جاتا ہے. شریعت کا لغتاً وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. اور جس کو اردو میں گھاٹ کہتے ہیں شاید جو ہے، یعنی وہ جو گھاٹ ہے جس پہ جانور اتر کے پانی پیتا ہے، پانی سیراب ہو کے پھر دوبارہ چلا جاتا ہے، اس کو لفظ شریعت وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. اور شرائع اس کی جمع ہے. اور ہم جو شریعت کو شریعت کہتے ہیں وہ بھی اسی معنی میں، یعنی کیا؟ یعنی ہم جو ہے خدا کے یا پیغمبر اکرم یا ائمہ کا جو علم ہے اس علم سے سیراب ہونے کی جگہ. لیکن شریعت جو کیا ہے؟ ایک علم سے سیراب ہونے کی جگہ ہے. یعنی ہم علم سے سیراب ہوتے ہیں دین کے ذریعے سے، تو اس لیے دین کو یا شریعت کو بھی شریعت اس لیے کہا گیا ہے. یعنی ایک قسم کا گھاٹ ہے جہاں پہ خدا کے علوم اور خدا کی معارفت وغیرہ جو ہمیں ملتی ہے. تو یہ
ظاہر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یعنی آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے واپس آنے پر یقین رکھتا ہوں بے شرائع دینی، اپنی دینی شریعت کے طریقے سے، یعنی اپنی دینی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، جو میری دینی شریعت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے میں آپ پہ یقین رکھتا ہوں اور آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، اور خواتیم عملی، اور عمل کے خاتمے کے ذریعے سے بھی آپ پر یقین رکھتا ہوں، یعنی آخرت تک، جو آخر مرنے تک میں عمل کرتا رہتا ہوں اور اس عمل کے ذریعے سے میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، نہ کہ جو ہے فقط زبانی نہیں ہے بلکہ عملی بھی ہے اور قولی بھی میں آپ پہ یقین رکھتا ہوں۔ وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ، اور میں نے اپنی دل آپ کے دل کے حوالے کر دی ہے، سلم یعنی تسلیم کرنا، قلبی لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ، میں نے اپنی دل آپ کے حوالے کر دی ہے، وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ، اور میرا امر جو ہے آپ کے امر کے تابع ہے، میں نے اپنے امر کو آپ کے امر کے تابع بنا دیا ہے، ایک میری بات ہوگی ایک آپ کی بات ہوگی، تو میری بات آپ کی بات کے تابع ہے، جو آپ کی بات ہوگی وہی میری بات ہوگی۔ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، اب یہاں سے جو جملہ ہے اور آگے والا جملہ یہ کہتے ہیں کہ اشارہ ہے امام زمان علیہ السلام کی طرف، یعنی میری مدد آپ کے لیے معدہ ہے، معدہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی آمادہ شدہ، یعنی ہر وقت تیار ہے، میری مدد آپ کے لیے ہر وقت تیار ہے، جب آپ کہیں گے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب یہ امام کے لیے تو امام کی تو شہادت ہو چکی ہے، مثلا یہ ظاہر جو زیارت پڑھا ہے، تو اب امام کی کس طرح وہ مدد کرے؟ ایک تو دینی اقدار پہ امام کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے، اور دوسرا جو ہے امام زمان علیہ السلام جب آئیں اور وارث حسین جب آئے اور وہ پکارے تو اس کے لیے بھی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے نصرت کے لیے تیار ہوں۔ حتیٰ یہ جو جملہ ہے یہ واضح بتاتا ہے امام کی طرف کہ حتیٰ یأذن اللہ لکم، یہاں تک کہ اللہ آپ کو اجازت دے، یعنی اللہ آپ کو، یعنی آپ کے فرزند کو ظہور کی اجازت دے، تو میں جو ہے آپ کے لیے آمادہ ہوں، میری مدد آپ کے لیے تیار ہے۔ پس فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، بس میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، یہ تولا ہے، تولا کی طرف اشارہ ہے۔ لا مع عدوکم، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں، یہ تبرہ ہے، یعنی میں دشمن سے بیزار ہوں۔ صلوات اللہ علیکم، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، وعلی ارواحکم، آپ کے روحوں پر، واجسادکم، آپ کے اجساد جسموں پر، وشاہدکم، آپ کے حضور میں آپ ہوں تو بھی اللہ کی رحمت ہو، وغائبکم، اور آپ کی غیبت کی جو ہے آپ نہ ہوں تو بھی اللہ کی رحمت آپ پر ہو، وظاہرکم، آپ کے ظاہر پہ بھی اللہ کی رحمت ہو، وباطنکم، آپ کے باطن پہ بھی اللہ کی رحمت ہو، یعنی اشارہ ہے کہ یعنی ہر اعتبار سے اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو، اللہ کی رحمت آپ پہ برستی رہے۔ آمین رب العالمین، اے عالمین کے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یہ جو لفظ آمین ہے یہ اس میں فعل ہے، امر کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، آمین بے معنی استجب استعمال ہوتا ہے، آمین یعنی استجب، اے خدا میرے اس عمل کو قبول کر۔ یہاں تک الحمدللہ کا یہ زیارت جو ہے پوری ہوئی۔ پھر امام راوی کو کہتے ہیں کہ وہ تو صلی رکعتین، کہ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب یہ جو 2 رکعت نماز ہیں، شروع والا جو درس ہے اس کی طرف تھوڑا متوجہ ہو، تو 2 رکعت نماز کس نیت سے پڑھیں؟ ہم استحباب کی نیت سے پڑھیں یا قصد رجا کی نیت سے پڑھیں؟ تو آج کل جو مراجع ہیں اس اعتبار سے قصد رجا کی طرف کی نیت سے ہم، یعنی ثواب ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو، وَتَدْعُوا بِمَا أَحْبَبْتَ، جو چیز چاہو، جس کو آپ پسند کرو وہ دعا کرو، اللہ سے دعا مانگو، وَتَنْصَرِفُوا، اور پھر پلٹ جاؤ، بس دعا مانگ کے پھر جو ہے اپنے گھر کی طرف پلٹ جاؤ۔ تو انشاءاللہ جب آپ بھی دعا فرمائیں تو ہمیں بھی یاد کیجیے گا اور تمام مومنین کو بھی یاد کیجیے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔